الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگان دین، مکرم سامعین کرام، معزز نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عالم اسلام حج کے فریضے سے اور قربانی کے فریضے سے اس ماہ مبارک میں فارغ ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے قربانی کو اور حاجیوں کے حج کو شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے۔ اس ماہ مبارک کے بعد ماہ محرم الحرام آنے والا ہے، جس میں اہتمام سے مسلمان اہل بیت کا تذکرہ، صحابہ کرام کا تذکرہ سنتے ہیں۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ آئندہ سے حضرات صحابہ کرام میں خلفائے راشدین بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ان کی مبارک زندگیاں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ ان کی حیات طیبہ سنانے سے پہلے ہم سب کو تین باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ اگر وہ تین باتیں ہم سمجھ لیں گے، پھر ان مقدس شخصیات کی زندگی سے فائدہ اٹھانا آسان ہوگا۔ آج کے جمعہ میں وہی تین باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ اچھا ہو جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم جس بستی میں رہ رہے ہیں وہ بستی خیر کا مرکز بن جائے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ علاقے میں قتل نہ ہو، فساد نہ ہو، لوگوں کے جان اور مال کا تحفظ ہو۔ معاشرے کی اصلاح کرنے کا جذبہ سب کے اندر ہے۔ ایسے ہی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، لوگوں میں میں صلاح اور تقوی سے جانا جاؤں، لوگ مجھے متقی کہیں۔ اس کے لیے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں، اور ہر شخص یہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی نیک بن جاؤں، میری اولاد بھی نیک بن جائے۔ سب کے خیال تو اچھے ہیں اور سب کے ارادے بھی اچھے ہیں، لیکن کیا معاشرے میں کوئی ایسا فرد ہے جس کے صلاح کا ڈنکا بج رہا ہو، اور گھر والوں نے کہا کہ ہمارے شوہر بڑے نیک ہیں، بڑے نمازی ہیں؟ کسی کا ایسی تصویر آپ کو نظر آئی کہ کسی کے گھر کے بچے بھی مسجد کو آتے ہیں اور اس گھر کے والد بھی مسجد کو آتے ہیں؟ تو بہرکیف ہمارا معاشرہ ذاتی طور پہ، گھریلو طور پہ، معاشرتی طور پر ایک عجیب اور ایک سمجھیے کہ تباہ کن حالات کا شکار ہے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ معاشرے کو اصلاح کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ انہی طریقوں سے صحابہ کرام کی زندگیاں منور ہوئی ہیں۔
پہلا کام ہر شخص کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. ہر شخص اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے. میں سدھر جاؤں گا، میرے اندر صلاح، تقوی، نماز، طہارت آ جائے گی، میرے کو دیکھ کر میرے گھر کا ہر فرد نمازی بنے گا، نیک بنے گا. اس لیے سب سے پہلے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں نیک بن جاؤں. اب نیک کس طرح بنا جائے گا؟ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے 4 طریقے اپنے آپ کو نیک بنانے کے ذکر کیے ہیں. اس سے پہلے ہم قرآن پاک کو دیکھیں گے. قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ نے ہم کو ذمہ داری دی ہے ہم خود اپنی کوششوں سے جہنم سے بچے. ہم جیسا آگ سے بچتے ہیں، دھوپ اور گرمی سے بچتے ہیں، اسی طرح ہر شخص کو یہ کوشش کرنا چاہیے وہ جہنم کی آگ سے بچے. اپنے آپ کو نیک بنائیں گے تو جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے. اپنے آپ کو نیک بنانے کے 4 طریقے ہیں جو قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیے. پہلا طریقہ یہ ہے ہم خود اپنی کمیوں پر نظر رکھیں. نماز میں توجہ نہیں ہے، ذکر کا اہتمام نہیں ہے. جیسے بخار آیا تو کوئی باہر کا آدمی آپ کو نہیں بولتا جاؤ بھائی ڈاکٹر کن بتا لو بول. ہمارے اندر کچھ خود خیال آتا جا کے جو ہے سو چیک کرا لینا بول. کسی کو بہت زیادہ پسینہ آیا، ہیبت ہو رہی تو جا کے MRI نکال لو. یہ جو خود سے ہم اپنے جسم کی واسطے فکر مند ہے، ایسے ہی دینی اعتبار سے اپنی سدھار کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے خود ہم فکر مند ہونا چاہیے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حشر کے میدان میں اللہ کو حساب دینے سے پہلے تم خود اپنا حساب کر لو. روزانہ شام میں جائزہ لیجئے کتنے آج نیکیاں ہوئے ہیں، کتنی آج مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں. نیکیوں کا حساب کریے، آئندہ ارادہ کریے کہ اور زیادہ نیکیاں کروں گا. ایسے ہی اگر کچھ بھولے سے غفلت سے گناہ ہو گیا، رات میں توبہ کر لیجئے اور یہ ارادہ کر لیجئے کہ آئندہ میں یہ گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. ہر شخص اپنے بارے میں یہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ نیک بننے کی ایک زبردست پہل ہوگی. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ اپنا کوئی دوست بنا لیجئے، جو دوست آپ کو نیکی کی دعوت دے، جو دوست آپ کی غلطیوں پر آپ کو توجہ دلائے. وہ دوست اہلیہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ دوست ساتھ میں کام کرنے والا شخص بھی ہو سکتا ہے، اور وہ دوست آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے. کسی کو بھی نیک دوست بنائیے، دینی دوست بنائیے. میری فجر نہیں ہوتی صاحب آپ میرے کو لے کر جاؤ صاحب، میرا فلاں کام مجھ سے ذکر نہیں ہوتا آپ توجہ دلاؤ صاحب. تو کوئی ایک دوست بنائیے، اس کو آزادی دیجئے، وہ آپ کو توجہ دلاتے رہے، اس سے انشاءاللہ اصلاح ہوگی. اب تو ایسا مسئلہ ہے اگر کوئی بولنے والا ہے تو دوستی ہی ختم. بہت بول رہا انہیں بول کے ملنا بند کر دیتے. لیکن بہت بڑے خطیب ہے قاری طیب صاحب، انہوں نے یہ دوسرا طریقہ بتایا. ایک دینی دوست رکھ لیجئے، وہ آپ کو نیکیوں کی دعوت دے، برائیوں سے روکتے رہے، بول دے آپ نے یہ غلط کیا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں سے اپنی اصلاح کرائے. آپ کا دشمن آپ کے بارے میں کیا بول رہا ہے اس کا جائزہ لیجئے. وہ جو بول رہا ہے اگر واقعتاً وہ اصلاح طلب بات ہے تو اس کی اصلاح کر لیجئے. دشمن آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے، کون سی برائی آپ کی بتاتا ہے، اس برائی سے اپنے آپ کو دور رکھیے. چوتھا طریقہ اپنی اصلاح کرنے کا یہ ہے کسی عالم کو، کسی بڑے بزرگ کو اپنا مربی بنا لیجئے،
اپنی زندگی ان کو جا کر سنائیے. آپ کی گفتگو کسی سے ہوتی ہے, کسی سے لڑائی ہوتا ہے, معاملہ ہوتا ہے, ان کو بتائیے, ان کے ذریعے اپنی اصلاح کر لیجیے. جب تک فرد نہیں بنتا گھر نہیں بنتا, اور جب تک گھر نہیں بنتا معاشرہ نہیں بنتا. فرد کی بے دینی گھر کی بے دینی کا سبب بنتی ہے, اور گھر کی بے دینی معاشرے اور بستی کی بے دینی کا سبب بنتی ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے, ہمارا گھر بہتر ہو جائے, تو اپنے کو نیک بنانے کی کوشش کریے. اللہ معاف کرے, بعض لوگ گناہوں میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں, نیک لوگوں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے تو بے چینی ہوتی ان کو. کس سطح کا گناہ اور کس سطح کی بے دینی ان کے اندر ہے اس کا اندازہ کریے. مسجد میں سکون نہیں لگتا, دینی ماحول میں سکون نہیں لگتا. بات اصل میں یہ ہے, دل کا جو پیمانہ تھا وہ گناہوں سے اب اتنا بھر گیا, وہ آپ کو کوئی اچھے ماحول میں بیٹھنے نہیں دے رہا. اسی لیے آئندہ سے آپ حضرات خلفاء کی زندگی سنیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا وہ لوگ اپنی اصلاح کی کتنی فکر کرتے تھے, اپنے کو نیک بنانے کے لیے کیسا نبی کے سامنے بچھا دیے تھے, نبی کی باتوں کو کیسا قبول کرتے تھے, مزاج کے خلاف بھی اپنے نفس کو درست کرنے کے لیے نبی کے سامنے سلنڈر ہو جاتے تھے. یہ آپ حضرات خلفاء کی, صحابہ کی, اہل بیت کی زندگی کو سن کر اس کا اندازہ ہوگا آپ کو. دوسری جو چیز ہے وہ گھر کی اصلاح. اہلیہ, بیٹے بیٹیاں, اس کے سدھار کی ذمہ داری صرف والد پر ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, شادی سے پہلے عیش مستی کرتے تھے, شادی ہونے کے بعد تھوڑا شریف بن جاتے تھے, پھر شادی کے بعد بھی تھوڑا بہت مستیاں کر لیتے تھے. بچے ہو گئے بعد تو بچے بگڑ جاتے بول کے بیڑی بھی نہیں پیتے تھے گھر میں. عادت ہے تو بیوی بولتے تھے وہ سب باہر کر کے آؤ, تم بچے کے سامنے یہ سب نہیں ہونا بولتے. وہ بہرحال اچھا معاشرہ تھا, لوگوں کو اتنی فکر تھی اپنے گھر کی, اپنے بچوں کی, اپنے خاندان کی. اب تو ماشاءاللہ معاشرہ کس سطح کا ہو چکا وہ سب آپ کو معلوم ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میری بیوی بچوں کے دین کا میں ذمہ دار ہوں. کوئی بھی جماعت, کوئی تنظیم, کوئی استاد, کوئی اسکول, کوئی مدرسہ میری بیوی کو, میرے بچوں کو مکمل دیندار نہیں بنا سکتا ہے. اسکول کو بچہ گیا تو 6 گھنٹے, جماعت میں گیا تو 40 دن, اس کے بعد جب بچہ گھر آتا ہے تو میں اگر فکر مند رہوں گا تو میرا بچہ دیندار رہے گا, میری بچی دیندار رہے گی. ایسے ہی بیوی کی اصلاح کی ذمہ داری بھی شوہر کی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اماں بابا دیندار بنانا ہے, ماں باپ کے پاس لڑکی جب تک ہے ماں باپ کی ذمہ داری. شادی کے بعد اس عورت کی دین کا, اس عورت کے ہر اچھائی اور برائی کا ذمہ دار شوہر ہے. قرآن میں کہا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرِ عَلَيْهَا, اپنی بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو. حدیث میں کہا گیا مُرْ أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ بِالسَّبْعٍ, 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دو. ہم سب اچھا کھلانا تو چاہتے ہیں, اپنے گھر والوں کو اچھا پہنانا تو چاہتے ہیں, اچھے مکان کا انتظام کرنا تو چاہتے ہیں, لیکن کوئی مرد ایسا بتا دیجئے جو گھر آ کر اپنی بیوی کو پوچھتے ہو کہ آج آپ کی 5 نمازیں مکمل ہوئی, آج آپ ذکر کرے صبح کا یا شام کا. اپنے بچوں سے پوچھتے ہو کہ بیٹا تمہاری 5 نمازیں ہوئی, تو دیکھ لیجئے جیسے کھانا کھائے یا نہیں کھائے پوچھتے ہیں, بہت سی چیزیں پوچھتے ہیں. لیکن جس دن مسلمان اپنے گھر میں آ کر نماز کا سوال کرنے لگے, اپنے بچوں سے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا سوال کرنے لگے, پھر وہ گھر نہیں ہے, وہ جنت ہے جہاں پر یہ نظام چل رہا.
आदमी बदला तो घर बदलता है, घर बदला तो सोसाइटी और मुआशरा बदलता है। घर के 24 घंटे के अमल को नजर में रख के उसकी इस्लाह करना चाहिए। हम सब समझ रहे हैं कि घर वालों को बुर्का पहनाने से जन्नत पक्की है। हम सब समझ रहे हैं कि घर में थोड़ा बहुत बच्चों को मकतब पढ़ा दिए तो बच्चे हमारे मुसलमान हो गए। ऐसा नहीं है। वो आयत हमारे घरों पर लिखी जानी चाहिए जिसमें कहा गया, यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। कयामत का दिन होगा, आदमी अपनी बीवी से भागेगा, आदमी अपने माँ बाप से भागेगा। कौन भागेंगे? जो इस दुनिया में अपने घर वालों पर मेहनत नहीं करे, वरना तो आज के इस दुनिया के दीनदार हशर के मैदान में भी एक साथ होंगे, जन्नत में भी एक साथ होंगे। इसलिए अल्लाह के वास्ते ये इरादा करिए, मैं घर वालों से नमाज का सवाल करूंगा, मैं बच्चों से रोजाना जिक्र और तिलावत का सवाल करूंगा, मैं बच्चों को रोजाना दीन की तरफ मुतवज्जे करूंगा। लोग क्या समझ रहे? बोरा बंडा बिगड़ गया तो टोली चौकी चले जाओ, वहां फरिश्ते रहते, घर खाली कर दो। बोरा बंडा खराब हो गया तो सन सिटी चले जाओ, वहां जन्नती लोग रहते। घर बदलने से आदमी नहीं बदलता, आदमी को बदलो फिर मुआशरा बदलता। बस्तियां बदले, घर बदले तो वो शैतान शैतानी चाहे। पेट में कैंसर है, पेट में जिस्म में शुगर है, ये हॉस्पिटल में रखो, वो हॉस्पिटल में रखो, ये जगह रखो, वो जगह रखो, वो शुगर जाने वाला नहीं है। जैसे शुगर का इलाज है, दवाई है, एहतियात है, मेरे बच्चे की बुराई, मेरी बीवी की बुराई, उसकी भी इस्लाह है, मैं उसका जिम्मेदार। हर मर्द अपनी बीवी को नेक बनाना है। बाज तो ऐसे हैं, नमाज पढ़ने वाली औरत को मुसल्ले से उठाते, मैं आ गया तो वो दिख रहा रहे, नमाज़ा पढ़ते बैठी बोल। ऐसे है लोग। घर के दुखड़े आके लोग सुनाए तो अंदाजा होता मुआशरे में कितनी दीनदारी। ये मस्जिदों के सफा और ईद की सफा देख के आप लोग मुतासिर होते होंगे, लेकिन याद रख लीजिए असल दीनदारी तो घर की दीनदारी। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा रहता है, तुम में अफजल वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा रहता हो। घरों में जब औरतें अपने मायके जाती हैं तो वो अपने शौहरों के बारे में कहती हैं कि हमारे शौहर नमाजी हैं, हमारे शौहर माशाअल्लाह बड़ी बात नहीं करते, हमारे शौहर कभी बच्चों के सामने में कोई गुस्सा नहीं करते। जो खातून किसी के बारे में अपने घर में जाकर ये बोल रही है, याद रख लीजिए वो मर्द नहीं है, वो इस जमाने का वली और कुतुब है। बाहर सफेद कपड़ों में फिरने वाला घर में उतना ही काला रहता है। इसीलिए इसकी कोशिश करिए, अपने घर में खुद मैं नेक बन जाऊंगा तो फिर अपने घर के हर फर्द को नेकी की दावत दे सकूंगा। ये दूसरा दौर है और ये दूसरा स्टेज है। पहले अपने आप को नेक बनाना है, इसके बाद अपने घर वालों को नेक बनाना है। अंदाजा करिए, हजरत फातिमा को, हजरत सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, इनको एक दफा हुजूर जमा किए और आपने कहा कि देखो बेटी, हमारा तुम्हारा रिश्ता है बोल के नमाजा छोड़ के जिंदगी गुजारेंगे। देखो अम्मा, मैं तुम्हारे भाई का बेटा हूं समझ के तुम लोग बेदीनी के साथ जिंदगी गुजारेंगे। ये कब्र नसब को नहीं देखती, हसब को नहीं देखती, अमल को देखती है। आपका अमल जितना अच्छा होगा फातिमा, तुम्हारी जन्नत उतनी अच्छी रहेगी। इसीलिए अपने घर वालों को दीनदार बनाने की कोशिश करिए। रोजाना नहीं तो हफ्ते में 1-2 बार तवज्जो दिलाइए। घर वालों को इनाम इस पर दीजिए, रोजाना घर में जिक्र होगा तो मैं आपको इतने जोड़े लाकर दूंगा। मैं आगे आपको बताऊंगा
معاشرہ جو خراب ہوتا ہے، گھر کے خراب ہونے سے معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ اب اس سطح کا اور اس درندگی کی حد تک پہنچ چکا ہے کہ ایک باپ کو مارنے کے واسطے بیٹا سپاری دیا۔ ظہیر آباد میں باپ کا قتل کرنے کے واسطے بیٹا سپاری دے کے باپ کا مرڈر کرایا۔ اور جو کچھ بھی معاشرے میں ہے، میرے سے زیادہ آپ کی نظر اس کے اوپر ہے۔ ہماری بستی، ہمارا علاقہ، ہمارا شہر برائی کی طرف جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس کے وہی دو سبب ہے۔ تہذیب نفس، اپنے آپ کو سدھارو، دوسرا اپنے گھر والوں کو سدھارو۔ ان دو سطحوں پر جب آدمی محنت کرے گا، پھر معاشرے میں چلنے والے لوگ اچھے ہی ملیں گے۔ اپن کیا بول رہے، میں بھی نہیں سدھرتا ہوں، میرے گھر والے بھی نہیں سدھرتے، لیکن میری بستی اچھی رہنا، یہ ہونے والا مسئلہ نہیں ہے۔ میری بھی اصلاح ہو اور میں اپنے بچوں کی بھی اصلاح کروں، ان کی فکر کروں، پھر انشاءاللہ میرے کو معاشرہ دینداروں کا معاشرہ ملے گا۔ اسی لیے اسلام میں یہ طریقہ بتایا گیا ہے، ایک سوسائٹی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے پہلے 3 کام کرنا ہے۔ اپنے آپ کو سدھارنا ہے، دوسرا اپنے گھر والوں کو سدھارنا ہے، تیسرا ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کو خیر کا مرکز بنانا ہے۔ ہم جس بستی میں رہتے ہیں اس بستی سے ہر قسم کی برائی کو ختم کر دینا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کرنٹ چلا جائے، 1 گھنٹہ ہو جائے تو شاید ہی کوئی بندہ ہوگا جو لیڈروں کو فون نہ کیا ہو، GHMC میں فون نہ کیا ہو، الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کو فون نہ کیا ہو۔ کرنٹ جانے سے سب بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن کیا کسی علاقے میں مرڈر ہونے سے ہم لوگ بے چین ہوتے ہیں؟ اگر بے چینی ہمارے اندر ہے اور معاشرے کے تئیں فکر مندی ہے، پھر اس طرح کے واقعات نہیں ہونا، تو سمجھیے کہ ہمارا معاشرہ زندوں کا معاشرہ ہے۔ اگر ایسے واقعات ہونے کے باوجود بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ لاش ہے جو چل رہی ہے، اس کے علاوہ معاشرے میں کچھ نہیں ہے۔ ڈرینیج اگر راستے میں فل ہو جائے، پانی بہنے لگے تو 4 طرف سے پھول جاتے ہیں اور اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے فکر ہوتی ہے۔ معاشرے میں نشہ کا ڈرینیج بہ رہا ہے، میرا بیٹا نشے کا عادی ہو چکا ہے، کیا میں اس کی اصلاح کے لیے فکر مند ہوں؟ کام چھوڑ دے رہا ہوں، دھندا چھوڑ دے رہا ہوں، بچے کو سدھارنے کے لیے فکر مند ہوں؟ میری بیٹی یا میرا بیٹا عاشقی میں ہے، معلوم ہے، اس کے باوجود میرے کو ان کی کوئی فکر نہیں ہے، تو پھر ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں جو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس لیے گھر کی فکر کریے، جس سوسائٹی میں جیتے ہیں اس سوسائٹی کی فکر کریے۔ ایک چنگاری اگر لگ جائے، امیر پیٹ میں ابھی آگ لگی، دنیا بھر کے لوگ اس آگ کو بجھا رہے تھے۔ دہلی میں آگ لگی، ایک مسلمان نے پلنگ کے اوپر کے وہ صوفے ڈال کے، کپڑے ڈال کے انسانوں کو بچایا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمدردی، لیکن بتائیے آپ، معاشرے میں کوئی نشے والا بچہ چلتا ہے، روزانہ پیتا ہے، اس بچے کے واسطے ہم لوگ فکر مند ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ مسجد کے 4 مصلی مل کر اس بچے کے نشے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے یا نہیں کرتے؟ کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ لڑکی کا پیچھا کیا جا رہا ہے، تو کیا ہمارے بستی کے لوگ اس لڑکی کو، اس لڑکے کے گھر والوں کو توجہ دلاتے ہیں؟ نہیں دلائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ لاشوں کے ساتھ چلنے کا عادی ہو چکا ہے۔ اتنا بڑا درندگی کا واقعہ علاقے میں ہوا ہے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے کیا؟ یہ معاشرے کی خاموشی کی تصویر ہے۔ مردوں کے درمیان چلنے والا معاشرہ ہے یہ۔ زندے ہوتے تو ایسے واقعات کسی بھی علاقے کے لیے سردردی، بے عزتی کا سبب ہے۔ نیند کیسے آئے گی ان لوگوں کو جن کے دل میں تھوڑی بھی انسانیت ہے؟
پہلے سنتے تھے پرانے شہر میں کتے پھرتے بول کے، اب تو نئے شہر میں بھی انٹرنیشنل کتے پیدا ہو جا رہے. وجہ کیا ہے؟ معاشرہ بے ذمہ دار، غیر ذمہ دار ہو چکا ہے. کچھ بھی غلطی ہوئی تو بولیے، روکیے، پکڑیے، خاموش مت بیٹھیے. اسرائیل کو جاتے گئے لوگ جہاد کرنے کو، ہما کو بھی اجازت دیو بولے مسلمان. یہاں ایک مسلمان دوسرے کو مار رہا تو اس کو پکڑنے کی، روکنے کی ہمت نہیں ہے. ان لوگ کیا جاتے اقصی کو بچانے کے واسطے. اس ماں کا کلیجہ جس کے بچے کے ساتھ یہ ہوا کتنا جل رہا ہوگا. اسی لیے یہ ایک انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ ایک خاموش اعلان ہے. اب قتل کا سلسلہ چلتے رہے گا علاقوں میں بول کے. پورے لوگوں کی ذمہ داری ہے معاشرے کی برائی کو ختم کرنا، معاشرے میں خیر کو عام کرنا. سب ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. پان ڈبے پہ بیٹھنے والے کی بھی ذمہ داری ہے، ہوٹل پر بیٹھنے والے کی بھی ذمہ داری ہے، کرانم دکان چلانے والے کی بھی ذمہ داری ہے. اس گلی میں کیا غلط ہو رہا وہ روکنا میری ذمہ داری ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی خوشخبری دی جو ہر نیکی کو اپریشیٹ کرتا ہے، ہر نیکی کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. اور سرکار نے اس آدمی کے لیے جنت کی بشارت دی جو ہر برائی کو روکتا ہے. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا طوبی لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں ایسے آدمی کو جو نیکی کی چابی بنتا ہے، اور جنت کی خوشخبری دیتا ہوں ایسے آدمی کو جو برائی کا تالا بنتا ہے، ہر برے کام کو روکنا. یہیں پہ بورا بنڈے میں 5 لاکھ کے گانجے کے ساتھ ایک مسلمان پکڑا گیا. مسجد کے مول صاحب کو نیند نہیں آ رہی وہ واقعہ ہوئے جب سے. کئی کو ہوتے ایسے واقعہ بولتے ہمارا بچہ تو نہیں پی رہا نہ بول کے گھر میں جا کے بیٹھتے نا، تو ایسی واقعات ہوتے. کسی کے بچے کے اندر برائی آئی، کام دھندا چھوڑ دو، اس بچے کی برائی کو درست کرو. نشے کی عادت آ گئی تو کام دھندا چھوڑ کے بچے کی اصلاح کی فکر کرو. غلط لوگوں کی صحبت میں بچہ چلے گیا، بچے کو درست کرو، ورنہ پھر ایسے واقعات کا انتظار کرو. ہوتے رہیں گے ایسے ہی واقعات. وہی ایک صف مسجد کی نماز پڑھ کے گھر کو جائے، ویسے ہی آتے جاتے رہے، ایسے واقعات اور ہوتے رہیں گے. پھر انتظار کریں کہ آپ کے علاقے میں بھی ظہیر آباد کی طرح ایک کتا پیدا ہوگا جو اپنے باپ کے مرڈر کی سپاری دے گا. سگا بیٹا باپ کو قتل کرو بول کے سپاری دیا. اسی لیے جس طریقے سے برائی معاشرے میں عام ہو رہی ہے، اس وقت اس زمانے میں ہم لوگوں کو صرف نماز پر اکتفا کرنا، اپنا دکان اپنی مکان کے نعرے کے ساتھ جینا، یہ ہرگز جائز نہیں. اب تو کم سے کم بیدار ہوئیے. کہیں بھی بچے لڑے، کوئی بھی بچہ بحث کرا، کوئی بھی کسی کو مارنے کے لیے جائے، 4-5 دیکھنے والے آنکھ جس کو اللہ نے دیے ہیں ان کو جا کے روکیے. من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جس نے غلطی کو دیکھا وہ ہاتھ سے روکے. آپ سب کو آنکھیں دی اللہ نے، طاقت دی ہے، اس کو روکیے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم زبان سے تو بولیے. اس لیے یہ جو واقعہ ہوا ہے جبلی ہلز میں حال ہی میں، بہت شرمندہ کرنے والا، رلانے والا واقعہ ہے. ہر مسجد کے قریب ایک نہیں 10 بچے گانجے کے عادی ہو چکے ہیں. ہر بستی میں 10 سے 15 بچے گانجے کے عادی ہے. وہ ایک بچہ پوری بستی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اسی لیے اب یہ زمانہ نہیں رہا کہ ملزمان جمعے کے خطیب ہیں ان کو ہی ذمہ داری ہے. اگر آپ میں سے کسی کا بچہ ایسی بری عادتوں کا، عاشقی کا، گانجے کا، کسی کا بھی عادی ہے، آپ کسی عالم کا وقت لے کے بچے کو سمجھائیے، اس کی کاؤنسلنگ کریے. نشے کا عادی ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اس کا علاج کریے.
اس کی اصلاح کی باپ کی بھی ذمہ داری ہے، معاشرے کے ہر فرد کی بھی ذمہ داری۔ یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اپنی سدھار کی اور اصلاح کی کوشش کیجئے، گھر والوں کی سدھار اور اصلاح کی کوشش کیجئے۔ تیسرا، جس بستی اور معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے کو سدھارنے کی آپ کوشش کریے۔ ہم مسلمان عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں میں نماز پڑھ کے، میں نیکی کے راستے پہ چل کے مر گیا تو جنت ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی اگر خاندان میں دین کے اعتبار سے محنت نہیں ہوگی تو۔ اور معاشرے میں جتنی برائی آپ کے سامنے ہو رہی ہے اور اللہ نے آپ کو استطاعت دی، آپ کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، آپ علاقے کے مالدار ہیں، آپ جو ہے سو سوسائٹی میں اچھے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، اللہ نے آپ کو ایک اسٹیٹس دیا ہے، ایک درجہ دیا ہے، اس پاور اور درجے کا استعمال کریے اور معاشرے سے برائی کو ہٹائیے۔ سیاسی لیڈروں سے میری گزارش ہے، پولیس پر پریشر بنائیے، جہاں پہ بھی گانجا بکتا ہے، گانجا پینے والے بچے رہتے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کو اصلاح کرنے کی کوشش کریے۔ ایسے ہی اپنا بچہ کیسے دوستانے میں رہ رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ، پکارتے پکارتے گلے سوکھ رہے، بچوں کا دوستانہ دیکھو بولتے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایسے واقعات ہونے کے بعد تو فکر لیجئے اور دیکھیے کہ آپ کے بچے کی بیٹھک کن کے ساتھ ہے، کیسے ساتھیوں کے ساتھ روزانہ وہ بیٹھتا اٹھتا ہے۔ دوست ہی آدمی کو مجرم بناتا ہے۔ یہ 3 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اپنی اصلاح کرنا، گھر والوں کی اصلاح کرنا، اپنے سوسائٹی کی اصلاح کرنا۔ حضرات خلفاء راشدین کی زندگیوں کو آئندہ جمعہ سنیے اور دیکھیے وہ لوگ اپنی اصلاح کے لیے کیسی کوشش کرتے تھے، وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے کیسے کوشش کرتے تھے، جس معاشرے میں جی رہے ہیں اس معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کیسی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمارے علاقے کی، ہمارے اس ریاست کی اور ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، ہر برائی کو ختم کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے۔ کہیں بھی غلط کام ہو رہا ہے تو ہمارا دل اللہ بے چین کر دے، اس غلط کام پر روک لگانے کی جستجو اور فکر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔